آگے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب آپ کی طرف اترا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا، یعنی جو متقی لوگ ہیں وہ اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو آپ سے پہلے دیگر انبیاء پر وحی نازل ہوئی، کتابیں نازل ہوئیں، صحیفے نازل ہوئے، سب پر متقی لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھیں، یعنی متقی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت پر یقین ہے۔ جب کسی چیز پر یقین ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے۔ جب متقی شخص کے ذہن میں آخرت کا تصور ہے، ہر وقت یہ تصور ہے کہ شاید یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، شاید یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، مجھے مرنا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، مجھے آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں تصور میں ہوتی ہیں تو ایسا شخص متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، کیونکہ پھر جس کا اس قدر تصور اعلیٰ ہو وہ گناہ نہیں کر سکتا اور گندی زندگی گزار نہیں سکتا۔ آگے متقی لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے کہ یہ متقی لوگوں کی علامتیں ہیں، انہیں رب کتنی فضیلتوں سے نوازتا ہے۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی مراد کو پہنچنے والے، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہی متقی لوگ ہیں کہ جنہیں رب کی طرف سے ہدایت اور نور مل گیا، اور یہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان آیتوں میں، یعنی یہ 5 آیتیں ہیں، ان میں متقی پرہیزگار لوگوں کا ذکر تھا۔ اب اگلی 2 آیتیں کھلے کافروں کے بارے میں ہیں، اور ان 2 آیتوں میں ان کافروں کا رد ہے کہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کے دل پر مہر لگ گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلی 13 آیتیں منافقوں کے رد میں ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، انہیں برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافر کے جن کی قسمت میں کفر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے، انہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ ہاں، جب کوئی تبلیغ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تبلیغ پر اجر عطا فرماتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کافروں کو بھی تبلیغ فرمائی، انہیں بھی نصیحتیں فرمائی کہ جن کی قسمت میں کفر تھا، اور بار بار نصیحتیں فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ہر مبلغ کے لیے نصیحت ہے کہ کسی کے نصیب میں ایمان ہو یا نہ ہو، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اچھی باتیں پہنچائیں، ہمیں پہنچانے کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں جو ترجمہ کیا بڑا ہی پیارا فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں آپ نصیحت کریں نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جو قرآن کے مطابق ہے، احادیث طیبہ کے مطابق ہے۔ بعض آپ ترجمے دیکھیں تو وہاں یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہیں نصیحت کریں نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کافر ایسے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی تو وہ ایمان لے آئے۔ تو اگر اس آیت کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ جتنے کافر ہیں، اے محبوب
آپ کی نصیحت سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ بات تو قرآن و حدیث کے مطابق بھی نہیں ہے اور عقل کے بھی مطابق نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے وہ ترجمہ کیا جو قرآن کے مطابق بھی ہے، احادیث طیبہ کے مطابق بھی ہے۔ بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، جن کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ازلی بدبخت ہیں، جن کے دل مردہ ہیں، اے محبوب وہ نصیحتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ یہاں پر یہ بھی درس دے دیا گیا کہ جب کوئی شخص کسی کو نیکی کی بات بتائے اور سامنے والے پر اثر نہ ہو تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسے بار بار نصیحتیں کرنی چاہیے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی قسمت میں ہدایت ہے یا نہیں ہے، اس لیے ہم 4 مرتبہ نصیحت کر کے یہ نہ کہہ دیں بھائی اس کے نصیب میں تو ہدایت ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی عطا سے جانتے تھے کہ فلاں شخص کے نصیب میں ہدایت نہیں، پھر بھی آپ بار بار اسے نصیحت فرماتے اور نصیحت کے انداز میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہوتی، بلکہ آپ دل جمعی کے ساتھ اسے نصیحت فرماتے۔ ہمارے لیے درس ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں، ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص ابھی ہمارا مذاق اڑا رہا ہے تو ہو سکتا ہے بعد میں اسے بات سمجھ میں آ جائے، تو اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یار 4 مرتبہ سمجھا دیا اس کے نصیب میں ہدایت ہی نہیں۔ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ایسا جملہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت تو نور ہے، یہ کافر ہدایت پذیر نہ ہوئے تو ان کا اپنا قصور تھا۔ جیسے بارش تو برکت ہے، لیکن بنجر زمین پر بارش ہوتی ہے اور وہ زمین جو ایسی مردہ ہوتی ہے جو زندہ نہیں ہو سکتی اور وہاں کوئی فصل نہیں اگتی، تو اس میں بارش کا قصور نہیں بلکہ اس زمین کا قصور ہے۔ آگے اسی کا درس دیا گیا کہ ان کی جو زمینیں ہیں وہ خراب ہو گئی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر کر دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر غشاوہ ہے، گھٹا ٹوپ ہے۔ غشاوہ کے معنی ہوتے ہیں ایسا پردہ کہ جس کے بعد آنکھوں میں ذرہ برابر بھی روشنی نہ جا سکے، یعنی ان کے دل مردہ ہو چکے، ان کے کان مردہ ہو چکے، ان کی آنکھیں مردہ ہو چکی ہیں، نہ یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں، نہ ان کے دل حق کو سمجھ سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اسی مضمون کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا، جیسے سورہ منافقون آیت نمبر 3 28واں پارہ، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، جس کے یہی معنی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 15واں پارہ، اغفلنا قلبہ، اس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13 چھٹا پارہ، قاسیہ کا لفظ ہے کہ دل سخت ہیں۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14 30واں پارہ، ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 37 26واں پارہ، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہو۔ تو مختلف آیات میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ زندہ ہونے کے قابل نہیں ہوتا تو نصیحتیں اثر نہیں کرتے۔ دل پر زنگ کیسے لگتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں کہ ماں روئے تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، باپ فریاد کرے پھر بھی ان کے دل ہلتے نہیں ہیں، لوگوں کے جنازے دیکھتے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے، لوگوں کو جو غرور و تکبر کرنے والے ہوتے ہیں
گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو برباد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، پھر بھی ہدایت پذیر نہیں ہوتے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں اس کی وضاحت کی گئی. سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 313. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دل پر کالا نشان ہو جاتا ہے. اگر توبہ کرے اور گناہ سے باز آ جائے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے، اور مسلسل گناہ کرتے رہے تو کئی کالے نشان لگتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. جو انہوں نے گناہ کیے ان گناہوں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دل پاک ہو جائیں تو سچی پکی توبہ کر کے ایک پاکی زندگی کا آغاز کریں. الحمدللہ سورہ بقرہ پہلا رکوع مکمل ہوا. اس رکوع کی جو برکتیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے مالا مال فرمائے، اور اس میں جو نصیحتیں ہم نے سماعت کی ان نصیحتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.